بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی نہایت مفید درس الفقہ فی الدین عصمۃ من الفتن کہ دین کے فقہ اور سمجھ فتنوں سے بچاؤ ہے، آپ نے سنا اور اس پر تعلیق فرمائی علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے۔ پھر اس درس کے بعد شیخ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے کچھ سوالات کیے گئے جن کے آپ نے جواب دیے۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ ولاۃ امور کی اطاعت سے کیا مراد ہے، یعنی حکمرانوں کی اطاعت سے جو آیت میں ذکر ہیں کیا مراد ہیں ولاۃ امور سے؟ کیا ولاۃ امور جو ہیں وہ علماء ہیں یا حکام ہیں؟ اگرچہ وہ ظالم ہوں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں، گناہگار ہوں، یا اپنی رعایا پر عوام پر ظلم کرنے والے ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تمہارے اولی الامر ہیں تم میں سے۔ فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تم تنازع کرو، اختلاف کرو کسی چیز میں، اور ردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے پھیر دو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اولو الامر سے مراد علماء اور امراء، علماء اور حکمران دونوں ہیں۔ مسلمانوں کے امراء اور علماء وہ اولو الامر ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی اطاعت کے ماتحت۔ اگر وہ حکم دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کا جس میں اللہ کی کوئی معصیت نافرمانی نہ ہو، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ایک عالم ہو یا ایک امیر ہو، ان کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں، اس میں درستگی آ سکتی ہے، امن کا حصول ممکن ہے، اور جو عوامر ہیں ان کی تنفیذ ہو سکتی ہے، مظلوم کو انصاف مل سکتا ہے، ظالم کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں اور فساد برپا ہو جاتا ہے تمام امور میں، اور جو قوی ہوتا ہے وہ ضعیف کو نگل جاتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزوروں کو کھا جاتا ہے۔ تو واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کی جائے، معروف میں، چاہے عمراء ہوں یا علماء ہوں۔ عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اور جو امیر ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے۔ یہ صواب بات ہے، صحیح بات ہے اولو الامر کے تعلق سے، کہ اس سے مراد علماء ہیں جو شریعت کا، اللہ کا اور اس کی شریعت کا علم رکھتے ہیں، اور اس سے مراد امراء المسلمین ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کریں، اور جو رعایا ہے، عوام ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے وہ حق بات میں اپنے علماء کی بات سنیں، اور اپنے جو امراء ہیں، حکمران ہیں، ان کی معروف میں سنیں۔ لیکن اگر وہ معصیت کا، نافرمانی کا حکم دیتے ہیں اللہ کی، چاہے وہ امیر ہو یا عالم ہو، اگر وہ معصیت کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کا جو امیر ہے، جو حکمران ہے، آپ کو کہتا ہے کہ شراب پیو، تو اس کی اطاعت نہ کریں۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرو، نافرمانی کرو، تو ان کی بات نہ مانیں، اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ سود کھاؤ تو آپ سود نہ کھائیں۔ اسی طریقے سے باقی باتیں ہیں، اور عالم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی معصیت، نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اگرچہ یہ بات معلوم ہے کہ جو شریعت کا عالم ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ ایسا نہیں کہتا، لیکن
ہو سکتا ہے کوئی عالم فاسق ہو تو یہ ممکن ہے. مقصود یہ ہے کہ جو عالم ہے اگر آپ کو حکم دیتا ہے کسی چیز کا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ کی اس نافرمانی میں اس کی اطاعت نہ کریں. انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو معروف میں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی یعنی خالق کی نافرمانی میں. لیکن اس کے باوجود اس پر خروج کرنا ائمہ پر، حکمرانوں پر جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ جو ہیں وہ نافرمانیاں کرتے ہوں، گنہگار ہوں، بلکہ واجب ہے کہ سمع و اطاعت ہو، معروف میں سنیں اور اطاعت کریں، لیکن معصیت میں اطاعت نہ کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ، کہ ایک شخص پر سننا اور اطاعت کرنا ہے اس کے نشاط کی حالت میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی، یعنی وہ وفیما حب و کرہ، اور جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو اس میں بھی، اپنی چستی کی حالت میں بھی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی، پسند ہو یا ناپسند ہو، اس کی سماع اطاعت کریں. ما لم یؤمر بمعصیت اللہ، جب تک وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے. فإن أمر بمعصیت اللہ فلا سمع ولا طاعة، ہاں اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اس میں کوئی سننا اور اطاعت کرنا نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج عن الطاعة فارق الجماعة ومات فمیتته میتۃ جاہلیہ، جو اطاعت سے نکل گیا حکمران کی اور جماعت کو چھوڑ دیا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى من امیری شیئا من معصیۃ اللہ فلیکرہہ ما یأتی من معصیۃ اللہ، جو اپنے امیر سے کوئی چیز دیکھے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے اسے تو ناپسند جانے، اسے ناپسند کرے. ولا ينزعن یدا من طاعۃ، اپنے ہاتھ کو مگر اس کی اطاعت سے نہ کھینچ لے. فإنه من فارق الجماعة مات میتۃ جاہلیہ، کیونکہ جو الجماعت کو چھوڑتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من اتاکم وامرکم جمیع یرید ان یفرق جماعتکم ویشق عصاکم فاقتلوہ، جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ مجتمع ہے ایک حکمران پر، تمہاری جماعت اس پر مجتمع ہے، چاہتا ہو کہ تمہاری جماعت میں تفریق ڈالے اور اتحاد کو پارا پارا کرے، حکومت کے خلاف بغاوت پہ اکسائے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو، کائنا من کانا، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. یہ حدیث موجود ہے. مقصود یہ ہے کہ بلا شبہ واجب ہے سمع و اطاعت معروف میں ولاۃ امور کی، عمراء ہوں یا علماء، اس کے ذریعے سے معاملات منتظم ہوتے ہیں، احوال کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کو امن نصیب ہوتا ہے، مظلوم کو انصاف ملتا ہے، ظالم کو روکا جاتا ہے، راستے پرامن ہوتے ہیں. جائز نہیں ہے کہ ولاۃ امور پر خروج کیا جائے، ان کے خلاف بغاوت کی جائے، تختہ الٹا جائے، الا یہ کہ کفر بواح ہو، وعدے کھلم کھلا کفر موجود ہو، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس برہان ہو، دلیل ہو. یہ جو نکلے ہیں قرآن کے خلاف ان کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے وہ کفر بواح من اللہ فیہ برہان، اللہ کی طرف سے اس پر برہان واضح دلیل ہو، تو وہ اپنے خروج کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ظالم کا ازالہ کر سکتے ہیں اور ایک صالح حکومت کا قیام کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں ان پر وہ خروج نہ کریں، اگرچہ کفر بواحی کیوں نہ دیکھیں، کیونکہ ان کے اس خروج میں لوگوں کو نقصان پہنچے گا، امت میں فساد بگاڑ پیدا ہوگا، یہ فتنے اور قتل و غارت کا، ناحق قتل و غارت کا موجب ہوگا. لیکن اگر ان کے پاس قدرت ہے اور ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ اس ظالم کو ہٹا سکیں، اس کافر حکمران کو ہٹا سکیں، اس کا ازالہ کر سکیں اور اس کی جگہ ایک اچھے صالح حکمران کو لا سکیں جو اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرے، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں اگر کفر بواح ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی برہان واضح دلیل ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس اس کی قدرت ہو
کہ وہ اس طرح حق کو غالب کرے اور اس کا بالکل صحیح صالح نعم البدل لا سکیں جو حق کی تنفیذ کرے۔